اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی افضل الخلق الاجمعین سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج انشاءاللہ اس مختصر تقریر میں ہم نے اپنا موضوع جو رکھا ہے وہ آداب تلاوت قرآن ہے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں سب سے زیادہ جس کی تلاوت ہوتی ہے وہ قرآن مجید ہے، اور خداوند متعال بھی مسلمانوں کو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ تو جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو اس کے کچھ آداب ہیں جو ہمیں سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو خداوند متعال سے گفتگو کرتے ہیں، یعنی باتیں کرتے ہیں۔ جب پروردگار عالم سے آپ باتیں کرتے ہیں تو اس کے کچھ آداب ہیں جس کو ہم اس تقریر میں انشاءاللہ اس جلسے میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پروردگار عالم اپنی بابرکت کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جن کو قرآن دیا ہے وہ باقاعدہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ خسارے والوں میں شمار ہوگا۔ توجہ کا طالب ہوں، سب سے پہلی چیز آداب تلاوت قرآن میں سے یہ ہے کہ انسان طہارت کا خاص خیال رکھے۔ طہارت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ایک طہارت ظاہری ہوتی ہے، دوسری قسم طہارت باطنی۔ طہارت ظاہری کسے کہتے ہیں؟ جیسے باوضو ہو کر انسان قرآن کی تلاوت کرے۔ پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ یحب المطہرین، نے پروردگار عالم پاک و پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی انسان جب قرآن کی تلاوت کرے تو سب سے پہلے باوضو ہو کر قرآن کو شروع کرے۔ دوسری جگہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، یعنی صرف اس کو پاک و پاکیزہ لوگ ہی مس کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں۔ یعنی اس چیز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب کلام خدا کو پڑھنے کے لیے بیٹھے تو اس باوضو ہو کر بیٹھے، اس لیے کہ قرآن کے حروفوں کو بغیر وضو کے آپ چھو نہیں سکتے، حرام ہے چھونا آپ کا۔ اور دوسری چیز یہ ہے نفس کی طہارت، یعنی روح کی طہارت۔ کیسے انسان نفس کی طہارت کیسے؟ جیسے انسان جب قرآن کی تلاوت شروع کرے تو توبہ و استغفار کرے، پروردگار سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، استغفار کرے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں،
तुअत्तिरू बिल इस्तिग़फ़ार वला तफ़ज़हन्नकुम रवाहिउज़ ज़ुनूब। अल्लाहु अकबर। यानी अपने इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से अपने आप को खुशबूदार बनाओ ताकि तुम्हें गुनाह की बदबू रुसवा ना कर दे। यानी इंसान जब कुरान की तिलावत करे तो कोशिश करे सबसे पहले तौबा व इस्तिग़फ़ार करे ताकि कुरान आपके दिलों में असर करे। दूसरी चीज़, क़िबला रुख होकर इंसान कुरान की तिलावत करे, क्योंकि रिवायतों में भी बताया गया है जब इंसान कोई भी काम करे, तिलावत करे, दुआ पढ़े या मुतालिया करे तो इंसान क़िबला रुख होकर बैठे, उसके बाद तिलावत करे, क्योंकि उसका अलग ही असर होता है। लेकिन अगर इंसान सफ़र में है या रास्ते में है तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंसान कोशिश करे जब घर पर हो तो इंसान क़िबला रुख होकर उसकी तिलावत करे कुरान मजीद की। तीसरी चीज़, कुरान मजीद को देख कर पढ़े, क्योंकि देखने का भी परवरदिगार आलम सवाब अता करता है। जैसे कि पैगंबर की हदीस है, अपनी आँखों को उसका हक़ अता करो। रसूल से पूछा गया उसका हक़ क्या है, तो रसूल ने कहा अन-नज़रु फ़िल मुसहफ़, यानी कुरान को देखो, कुरान को देख कर पढ़ो। यानी ये जो ताकीद की जा रही है इसलिए की जा रही है ताकि इंसान कुरान को देख कर पढ़े। बाज़ लोगों को सूरे हिफ्ज़ होते हैं, छोटे ही सही, और बाज़ हाफिज़ होते हैं, तो वो लोग भी ये कोशिश करें कि कुरान को देख कर पढ़ें। हिफ्ज़ का सवाब अपनी जगह बरकरार है, लेकिन इंसान जब कुरान को देख कर पढ़ता है तो दोनों सवाब उसको मिलते हैं, एक पढ़ने का सवाब भी, एक देखने का सवाब भी। दूसरी जगह इरशाद हो रहा है अफ़ज़लो इबादत उम्मती तिलावतुल कुरान नज़रन। अल्लाह अकबर। यानी मेरी उम्मत का अफजल तरीन इबादत यह है कि इंसान कुरान को देख कर पढ़े। एक और इरशाद फरमा रहे हैं पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरी जगह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की भी एक हदीस है, इरशाद हो रहा है जो भी कुरान को देख कर पढ़ेगा खुदावंद मुताल उसके माँ बाप के अजाब में कमी कर देगा, चाहे उसके माँ बाप काफिर ही क्यों ना हो। अल्लाह अकबर। यानी इतना बड़ा इंसान को सवाब मिल रहा है अगर इंसान कुरान को देख कर पढ़ता है। तो तीसरी शर्त यह है कि इंसान इसकी तिलावत करे तो देख कर तिलावत करे, गरचे छोटे ही सूरे क्यों ना हो, लेकिन इंसान कोशिश करे कुरान को देख कर पढ़े। देखिए, कुरान ख़त्म करने की अपनी अलग ही फजीलत है। जैसे रिवायतों में बयान किया गया है इंसान को रोज़ाना 50 आयतों की तिलावत करनी चाहिए ताकि उसका शुमार गाफिलीन में से ना हो। तो बाज़ लोग सवाल करते हैं हमारे से, हम तो रोज़ाना 50 से ज़्यादा आयतें पढ़ते हैं, या जैसे मिसाल के तौर पे बाज़ लोगों को आदत रहती है सोने से पहले सूरह वाक़िया की तिलावत करते हैं, या सूरह रहमान की, या सूरह यासीन की, दूसरे सूरों की भी, कि जिससे 50 आयतों से ज़्यादा हो जाती है। क्या हमारा शुमार भी ऐसे ही है? देखिए, जो मामूल इंसान जिसका रूटीन आप जो रोज़ाना कंटिन्यू कर रहे हैं उसका सवाब अपनी जगह है, लेकिन जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, अगर कोई इंसान शुरू से लेकर आखिर तक कुरान को पढ़ेगा तो परवरदिगार आलम उसको मुहतरम शुमार करेगा, परवरदिगार आलम उसको अजीज शुमार करेगा, परवरदिगार आलम उसकी दुआएं मुस्तजाब करेगा। यानी जो उसकी शरई हाजतें होंगी परवरदिगार आलम उसकी कबूल करेगा। तो इंसान कोशिश करे रोज़ाना 50 ही सही, जितना आप कुरान पढ़ें उतना फ़ायदा है, लेकिन कम अज़ कम रोज़ाना 50 आयतों का आप एक रूटीन रखें, ख़त्म करें, रोज़ा 50-50 करके कुरान की तिलावत करें और कुरान को ख़त्म करें। इसका सवाब अलग है।
یعنی آپ کو غافلین میں سے شمار نہیں کیا جائے گا۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ شیطان سے دوری کی دعا مانگے۔ جب آپ قرآن شروع کریں پڑھنے کے لیے تو سب سے پہلے پروردگار سے دعا کریں، پروردگار مجھے شیطان رجیم سے پناہ دے۔ جیسے ارشاد ہو رہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو شیطان سے بچنے کے لیے پروردگار کی پناہ طلب کریں۔ پروردگار مجھے شیطان سے بچا لے، میں تیری تلاوت کرنے جا رہا ہوں، میں تجھ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ پھر پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر قرآن کی تلاوت شروع کرے، کیونکہ ہمارے یہاں رسم ہے جو بھی جس کو خدا مانتا ہے اس کا نام لے کر شروع کرتا ہے۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم خدا کے نام کو شروع سے لے کر آخر تک اپنے دلوں میں بسائے رہتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے جو بھی کام کرے بسم اللہ کہہ کر۔ اور چھٹی شرط یہ ہے انسان ترتیل کے ساتھ پڑھے، یعنی ٹہر ٹہر کے قرآن کو پڑھے، سکون کے ساتھ پڑھے، اطمینان کے ساتھ پڑھے۔ جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھیں۔ ایک مرتبہ ابو حمزہ صومالی جو امام سجاد علیہ السلام کے خاص شاگردوں میں شمار ہوتا ہے، وہ ابن عباس کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں میں قرآن کو پڑھنے میں بہت جلدی کرتا ہوں۔ تو ابن عباس نے کہا میں سورہ بقرہ کو ترتیل کے ساتھ پڑھوں اس سے بہتر ہے کہ پورا قرآن کو جلدی جلدی کر کے ختم کر دوں۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے قرآن کو کب شروع کرتے ہیں اور کب ختم کرتے ہیں نہیں پتہ چلتا۔ دیکھیے ماہ مبارک رمضان ہے، اس کی تلاوت ماہ مبارک رمضان میں زیادہ ہے، کوشش بھی کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، لیکن انسان جس طریقے سے بتایا گیا ہے ترتیل کے ساتھ اس طریقے سے انسان آرام آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ، کیوں جب انسان قرآن کو ٹہر ٹہر کے پڑھے گا تو انسان کو اس کے معنی اس کے مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ اور ساتویں شرطیں ہیں کہ جب رحمتوں کی آیتوں پر پہنچے تو پروردگار سے نعمت کا تقاضا کرے، رحمت کا تقاضا کرے، اور جب عذاب کی آیتوں پر پہنچے تو پروردگار سے توبہ و استغفار کرے۔ یہ بھی ایک آداب میں سے ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھے گا، جب آرام آرام سکون کے ساتھ قرآن کو پڑھے گا، تب انسان کو سمجھ میں آئے گا کون سی آیت رحمت کی ہے، کون سی آیت عذاب سے متعلق ہے۔ اس کے بعد قرآن پڑھتے وقت سنجیدگی کا اظہار کرے، گریہ کرے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاتْلُوا الْقُرْآنَ وَابْكُوا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، جب قرآن کی تلاوت کرو تو رو، اگر رو نہیں سکتے تو رونے کی صورت بناؤ۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، کیونکہ آپ پروردگار عالم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تلاوت کے وقت گریہ کا مطلب کیا ہے؟ گریہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آیتوں پر آپ غور و فکر کریں۔ جب ایسی آیتوں پر پہنچے جہاں پر خداوند متعال نے حرام سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، کیا ہم نے ان کاموں سے بچا ہے؟ اور جب واجب آیتوں کی طرف پہنچے، پروردگار نے جہاں پر ہم کو یہ اعمال انجام دینے کے لیے واجب قرار دیا ہے، تو انسان سوچے فکر کرے کیا ہم نے اس کو انجام دیا ہے؟ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے اس بات کی طرف متوجہ کراتی ہیں۔ انسان غور و فکر کریں تاکہ انسان کو پتہ تو چلے آیا ہم نے واجبات کو انجام دیا ہے، آیا ہم نے گناہوں سے پرہیز کیا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان سنجیدگی کے ساتھ سکون کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔
اس کے بعد جو دوسری شرط ہے، قرآن کو بلند آواز سے پڑھے. البتہ خواتین بلند آواز سے پڑھیں، لیکن ان کی آواز دوسرے لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے. یا اگر قرآن کی آواز سے کسی کو اذیت ہو رہی ہے تب بھی انسان کیا کرے، اپنے آپ کو آہستہ کر لے، یعنی اپنے بلند آواز سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اللہ اکبر، یہ اسلام ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے، اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کرے. اللہ اکبر، یعنی حسن تلاوت جس کو کہا گیا ہے، اچھے لہن میں، اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کرے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کو اچھی آواز سے پڑھو تاکہ سننے والے کو بھی لذت محسوس ہو اور پڑھنے والے کو بھی لذت محسوس ہو. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب امام زین العابدین علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو لوگ چھپ چھپ کر امام کی تلاوت کو سننے کے لیے بے قرار رہتے تھے. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی ملتا ہے، جو مشرکین اور منافقین کافرین قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے منع کرتے تھے، وہ خود راتوں کو چھپ چھپ کر آ کر رسول کی تلاوت کو سنتے تھے. یہ کس لیے؟ کیونکہ رسول کی اتنی پیاری آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، سننے والے کو لذت محسوس ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کسی بھی طرز سے پر اپنی قرآن کی تلاوت کرے، قوالی کی شکل میں یا گانے کی، نہیں، بلکہ جس طریقے سے آج بتایا گیا ہے حسن تلاوت، اس طریقے سے انسان کوشش کریں، اس کی تلاوت کریں. پھر اس کے بعد قرآن شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد دعا مانگے، پروردگار میں تیری کتاب کو تلاوت کرنے جا رہا ہوں، ہمیں توفیق دے سمجھنے کی. اور جب انسان جب تلاوت ختم ہو جائے تو پروردگار سے دعا کرے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے توبہ استغفار کی، ہمیں عمل کرنے کی نیک توفیق دے. یہ تمام چیزیں جب آپ اس کی رعایت کریں گے تو انسانوں کے دل میں قرآن اترے گا، اثر کرے گا. پھر پروردگار عالم کی عظمت کو سمجھیں کہ آپ کس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تاکہ معلوم تو ہو سامنے والا کون ہے، کس شخصیت کا مالک ہے. جب آپ اس تمام چیزوں کو سمجھ جائیں گے تو پھر آپ ان آداب کی رعایت بھی کریں گے. اور آخری چیز یہ ہے استماع. جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اگر انسان قرآن کی تلاوت سن رہا ہے تو جو ہے خاموشی کے ساتھ سنے، سکون کے ساتھ سنے. ایسا نہ ہو ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہو اور دوسرا آدمی باتیں کر رہا ہو. یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، اس لیے کہ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تو قرآن کی تلاوت کو سنو اور خاموش رہو تاکہ پروردگار تمہارے اوپر رحمت نازل کرے. اللہ اکبر. یعنی اگر انسان ان تمام چیزوں کی، ان تمام آداب کی رعایت کرے گا تو قرآن آپ کو سمجھ میں آئے گا، آپ غور و فکر کریں گے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انسان ان آداب کو نہیں سیکھا ہے تو کوشش کرے سیکھنے کی، تاکہ معلوم ہو کہ ہم کس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، کس سے گفتگو کر رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.